بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 106 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 سے لے کر 53 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا، جنتان، تو اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، انہی 2 باغوں میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ان دونوں میں ہر پھل کے 2 جوڑے ہوں گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، 2 جوڑے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں اپنے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے والے کا جو انعام ہے، اس کے لیے جو آخرت میں انعام ہوگا اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے کی جو آیات ہیں ان میں اہل جہنم کا، مجرمین کا جو ہے وہ احوال بیان فرمایا ہے کہ وہ کس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اب اس کے بعد جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا جسے خیال ہے، اس کے لیے کیا کچھ ہوگا آخرت میں، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کیا انعامات عطا فرمائیں گے، اس کا تذکرہ ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، جنتان، 2 جنتیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ جنت خود بھی ایک بڑا باغ ہے، پھر اس کے اندر الگ الگ باغ ہوں گے جو حسب اعمال جس طرح کے جتنے اعمال ہوں گے اس طرح ان جنتیوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا، جس کے جتنے اعمال ہوں گے اس کے زیادہ باغات ہوں گے۔ اور جو حضرات گناہوں سے بچتے ہیں، آخرت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 باغ عطا فرمائیں گے۔ آخرت کا خوف انسان سے جو ہے وہ گناہوں کو چھڑوا دیتا ہے، گناہوں کا چھٹکارا کروا دیتا ہے، طاعات اور عبادات میں انسان کا دل لگتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فإن الجنۃ هی المأوى، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فإن الجنۃ ہی المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ آیت کریمہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تلاوت کی، اور پھر فرمایا کہ 2 جنتوں سے مراد چاندی کی 2 جنتیں ہیں، اور 2 جنتیں جو ہے وہ سونے کی ہیں۔ سونے کی جنتیں جو ہیں وہ سابقین کے لیے ہیں، اور جو چاندی کی 2 جنتیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گی جو ان کے تابع ہوں گے۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 جنتوں کی جو ہے وہ 3 صفات کا آگے ذکر فرمایا ہے۔ پہلی صفت یہ فرمائی ہے کہ ان میں جو ہے وہ درخت ہوں گے، ذواتا افنان، ان کی شاخیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوں گی، خوب شاخیں ہوں گی جو ہری بھری ہوں گی، دیکھنے میں اچھی لگیں گی۔ ظاہر میں جو ہے وہ جب شاخیں اور ٹہنیاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھل بھی ان کے اوپر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، تو لہٰذا پہلی صفت
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو جنتوں کی بیان فرمائی ہے۔ اس کے بعد دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیہما عینان تجریان بیان فرمائی ہے کہ اہل جنت کی جو دو جنتیں ہوں گی اس میں جو ہے وہ دو باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے، یہ چشمے روانی کے ساتھ بہ رہے ہوں گے اور دیکھنے سے ان کو آنکھیں لطف اندوز ہوں گی۔ اہل جنت کے جو چشمے ہیں ان کا تذکرہ مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورۃ الدہر میں بھی ہے اور سورۃ المطففین کے اندر بھی ہے، سورۃ التطفیف جسے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، جو نیک ہیں وہ ایسے جام شراب سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، جس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے، یہ ایسے چشمے ہیں جس کو وہ بہا کر لے جائیں گے، یعنی ایسے چشمے سے جس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے اور جس کو وہ بہا کر لے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیہما عینان تجریان دوسری صفت ان کی بیان فرمائی۔ آگے فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری صفت بیان فرمائی ہے۔ اہل جنت کی جو دو جنتیں ہوں گی، ان کی جو متقین لوگ ہیں ان کی جو دو جنتیں ہیں، وہ دو باغ ہیں، اس کی یہ تیسری صفت ہے کہ ہر میوے کی دو دو اقسام ہوں گی، ہر قسم کے جو پھل ہوں گے ان کی دو دو اقسام ہوگی۔ ان میں سے ایک قسم تو معروف ہوگی، جانی پہچانی ہوگی، جسے دنیا میں بھی دیکھا اور اس کو چکھا بھی کھایا بھی، اور دوسری قسم جو ہوگی وہ بالکل نادر قسم ہوگی، جسے تو نہ اہل جنت پہلے جانتے ہوں گے نہ انہوں نے دیکھی ہوگی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ایک قسم کی تازہ اور دوسری قسم کی خشک ہوگی، یعنی جو دو قسمیں ہوں گی ان میں وہ ایک تازہ قسم ہوگی اور دوسری خشک ہوگی، اور لذت میں بھی دونوں برابر ہوں گی، یعنی جو تازہ کا ذائقہ ہوگا وہی خشک کا ہوگا، جو خشک کا ذائقہ ہے وہی تازہ کا ہوگا، اس میں دونوں لذت میں ذائقے میں برابر ہوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پھل ہیں، میٹھے ہیں یا کڑوے ہیں، سب جنت میں موجود ہوں گے، حتیٰ کہ حنظل بھی ہوگا، اور جو پھل یہاں کڑوا تھا وہاں وہ میٹھا ہوگا۔ اس کو علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں تفسیر روح المعانی کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت ہے، یعنی جو پھل یہاں کڑوا ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے جس کا ذائقہ دنیا میں کڑوا ہے وہ وہاں میٹھا ہوگا، اور جو ہے وہ اچھا ذائقہ ہوگا، ایسا ذائقہ ہوگا جو اہل جنت کو پسند آئے گا، کیونکہ وہ ایک انعام اور اکرام کی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو داخلے کی اجازت عنایت فرمائیں گے، ان کو داخل فرمائیں گے۔ اہل ایمان کا اکرام ہوگا، جو انہوں نے دنیا میں مصائب برداشت کی ہے، سختیاں برداشت کی، تکلیف اٹھائی، ایمان کے لیے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کی، اس کے بدلے میں ایک انعام اور اکرام ہوگا۔ تو لہٰذا وہاں پر کڑوی چیز تو نہیں ہوگی، کڑوا ذائقہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اکرام کے اندر تو وہ چیز ہوتی ہے جس سے راحت پہنچے، جس سے سکون ملے، تو راحت میٹھی چیز میں ہوگی۔ تو وہ کڑوے پھل بھی جو دنیا میں ہیں، ظاہر سی بات ہے دنیا میں دیکھی ہوئی چیز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے وہ چیز جو ہے نا وہ دیکھی تھی، وہ کھائی تھی، وہ اگر مل جائے تو بہت ہی مزہ آ جائے، ایسے کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، جنت میں دیں گے، اور وہ جو دنیا کے کڑوے پھل ہیں ان کا ذائقہ بھی اللہ تعالیٰ میٹھا فرما دیں گے، اور ان کو جو ہے وہ تر و تازہ فرما دیں گے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، وَلِمَنْ خَافَ اَيْ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا اَوْ لِمَجْمُوعِهِمْ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اَيْ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ہے یا دونوں کے مجموعے کے لیے، اپنے رب کے سامنے قیامہ بین یدیہ للحساب، اپنے رب کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا، مقام ربہ کا یہ مطلب ہے۔ قیامہ
سے اس طرف اشارہ کر دیا مصنف نے کہ مقام جو ہے یہ مصدر ہے، اس لیے اس کی تفسیر جو ہے وہ قیامہ سے مصنف نے فرمائی ہے۔ فترک معصیتہ، تو اس نے معصیت کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس ڈر کی وجہ سے معصیت کو اس نے چھوڑ دیا۔ تفسیر قرطبی کے اندر یہ ہے کہ قیام رب یا مقام رب کی یہ جو تفسیر ہے وہ یہ ذکر کی گئی ہے تفسیر قرطبی میں کہ جو شخص اس بات سے ڈرا کہ ہمارے ہر قول ہر فعل چاہے وہ خفیہ ہو چاہے وہ اعلانیہ ہو اس پر اللہ تعالیٰ نگران ہے اور قائم ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا فمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، اور اس طرح دیگر مفسرین نے فرمایا کہ من خاف مقام ربہ ولمن خاف مقام ربہ سے وہ شخص مراد ہے جس نے کسی معصیت کا ارادہ کیا اور پھر وہ خوف خدا کی وجہ سے اس گناہ سے جو ہے وہ باز رہا، اس نے اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، ارادہ کے بعد ارتکاب نہیں کیا، وہ شخص مراد ہے۔ ذواتا افنان تسنیۃ ذوات علی الاصل ولا محاتاء، اس عبارت کے اندر مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ زواتا کا جو یہ تسنیہ ذکر کیا ہے، ذاتن کی یہ تسنیہ ہے، اس کے اندر دو قسم کی لغتیں ہیں۔ ایک لغت یہ ہے کہ یہ جو ہے اصل کے اعتبار سے ہے، اور ایک لغت اس کی لفظ کے اعتبار سے ہے۔ زواتن علی الاصل، یہ اس کی اصل کے اعتبار سے اس کی جو ہے وہ زواتن کا یہ تسنیہ ہے، زواتا جو ہے یہ اصل کے اعتبار سے ہے۔ ولا محاتاء، اور اس کا جو تا لام کلمہ ہے وہ تا ہے، یعنی اس اعتبار سے اس کا جو لام کلمہ ہے یعنی آخری حرف ہے حروف اصلیہ میں سے وہ تا ہے، اور ایک اس کی جو ہے وہ ذاتن کی اصل جو ہے وہ زویتن بھی بنتی ہے، اور اس اصل کے اعتبار سے اس میں عین کلمہ واو ہوگا اور لام کلمہ پھر یا ہو جائے گا زویتن کی۔ جب اس کو ہم اصل اس کی زویتن کو مانے تو مفرد اصل میں زواتن تھا، پھر تو زواتن مفرد ہوگا تو اصل کے مطابق اس کا تسنیہ زواتانی آنا چاہیے، پھر تو اضافت کی وجہ سے زواتانی کے اندر جو نون ہے تسنیہ کا اس کو گرا دیا تو پھر زواتا رہ گیا، یعنی یہ جو زواتا ہے یہ اس کی جو اصل زویتن ہے، یعنی ذاتن کی اصل جو زویتن بنتی ہے جس میں لام کلمہ فعالا، تین کلمے ہوتے ہیں نا ایک فعل کے اندر کسی بھی لفظ کے اندر، فا عین لام، تو اس میں جو لام کلمہ ہے وہ جو ہے وہ یا بن رہا ہے زویتن اصل کے اعتبار سے، اور پھر جب اس کے مفرد اصل میں زواتن بنتا ہے تو اس کی جو اصل کے مطابق تسنیہ بنے گی وہ زواتانی بنے گی، تو اس کی پھر اضافت کی وجہ سے نون تسنیہ گر جائے گی اور پھر وہ زواتا رہ جائے گا۔ تو یہ اس کی تفسیر مصنف نے ذکر کی ہے۔ افنان یہ فنن کی جمع ہے، جیسا کہ اطلال جو ہے وہ طلالن کی جمع ہے۔ اس عبارت سے مصنف اغصان جمع فنن کطلالن، اس سے اغصان جمع فنن کطلالن، اس عبارت سے مصنف کا مقصد جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ افنان جو ہے یہ فنن کی جمع نہیں ہے بلکہ یہ فنن کی جمع ہے، جیسا کہ اطلال طلالن کی جمع ہے، طلن کی جمع نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم بتاؤ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دو جنتوں کے اندر دو نہریں بہتی ہوں گی، دو چشمے بہتے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ فِي الدُّنْيَا أَوْ كُلِّ مَا يُتَفَكَّهُ بِهِ، ان پھلوں کے اندر یعنی دنیا کے اندر جو پھل تھے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، او کل ما یتفقہ بہ، یا پھر ہر اس میوے کی جس سے تفقہ حاصل کیا جائے، جس سے تفقہ حاصل کیا جائے۔ زوجان دو قسمیں ہوں گی، دو جوڑے ہوں گے۔ نوعان، زوجان سے مراد مصنف فرما رہے ہیں کہ دو جوڑے ہوں گے، یعنی کہ وہ جو جوڑے ہوں گے وہ ایک رطب و یابسن اور دوسرا یابس ہوگا، ایک رطب ہوگا ایک تازہ ہوگا اور دوسرا
خشک ہوگا، تر اور خشک۔ والمر منہما فی الدنیا کالحنظل حلوب، اور مصنف فرماتے ہیں کہ ان دونوں قسموں کے میووں میں سے دنیا میں جو کڑوا تھا جنت میں وہ شیریں ہوگا، میٹھا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔